بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے معاشرے میں یہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ غیرت کے نام پر اپنی بہن بیٹی کو قتل کرنا۔ ہم جو ہے وہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، لیکن جب ہماری اوپر بات آ جائے تو پھر ہم غیرت کے نام پر کیا کچھ نہیں کرتے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی آپ کو سچے واقعات اور ہنسی مذاق کے اسلامی آداب میں مل جائے گا۔ دو ساتھی تھے، دوست تھے، ایک کا نام عادل تھا اور دوسرے کا نام حامد تھا۔ دونوں کے آپس میں دوستی تھی۔ حامد کی بہن تھی ارباب، یہ کالج میں پڑھتی تھی۔ صبح جو اس کے والد تھے وہ اس کو پہنچا کے جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تو پھر والد صاحب آ کے اس کو گھر لے آتے۔ تو یہ جو عادل تھا یہ اوباش قسم کا تھا، یہ جو ہے فون کے ذریعے شکار کو پساتا تھا۔ تو اس نے ایک شکار پسایا جو کہ ارباب تھی اور یہ حامد کی بہن تھی۔ اس نے اس کو پسایا اور پھر اس کو وعدے اور کیا کیا باتیں جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دی۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکا جو ہے لڑکی کو پساتا ہے تو کیا کچھ نہیں کہتا۔ اس نے اس کو وعدے دلائے اور یہاں تک کہ کہا کہ میں آپ سے شادی بھی کروں گا اور شادی کے بعد آپ کو ایک گھر بھی دوں گا۔ تو اس نے اس طرح یہ سلسلہ اس نے جاری رکھا اور یہ آپس میں ملتے بھی تھے، یہاں تک کہ اس نے ارباب سے کہا کہ میں آپ کو جو شادی کے بعد گھر دوں گا، چلو چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس نے اس لڑکی کو گھر لایا فلیٹ میں اور اس کو کہا کہ یہ وہ گھر ہے جو میں آپ کو دوں گا۔ پھر ان کے آپس میں باتیں ہوئی اور یہاں تک کہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، یعنی دونوں نے منہ کالا کیا اور فحاشی کے اندر اور جو پردے اور حیا کا نظام تھا وہ پارا پارا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں باہر جاتا ہوں۔ عادل نے ارباب لڑکی سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور پھر جلدی واپس آؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ جلدی آئے تاکہ میرے والد صاحب کے کالج آنے سے پہلے میں وہاں پہنچ سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ باہر گیا اور اس کو کوئی حادثہ ہوا، یعنی ان کی گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا گئی، تیزی میں جا رہا تھا۔ تو پولیس جو ٹریفک والی پولیس ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو جیل لے کے گئے۔ اب یہاں لڑکی پریشان ہے کہ ٹائم کم باقی ہے اور وہ ابھی تک آیا نہیں، اور جو فلیٹ ہے وہ باہر سے لاک ہے اور اس کے پاس چابی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے ٹریفک والی پولیس سے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے فون اس کی اجازت مل جائے۔ انہوں نے کہا صحیح، آپ بات کر لے۔ اس نے اپنے ساتھی دوست حامد کو فون کیا کہ اسی طرح لڑکی میں لے کے آیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے یہ حرکت کی ہے اور اب اس کو وہاں پہنچا دو تاکہ وہ پس نہ جائے اور اس کے والد کے آنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ سکے۔ حامد نے کہا صحیح ہے، میں چلتا ہوں۔ حامد کے پاس بھی چابی تھی کیونکہ یہ دونوں لہو لعب اور عیاشی میں یہاں پر ٹائم گزارتے تھے۔ تو جیسے یہ آیا دروازہ کٹکھٹایا اور پھر اس نے لاک کھول کے اندر دیکھا تو اس کی بڑی بہن ہے۔ اس نے اس کو بالوں سے پکڑ کے زمین پہ دے مارا تو اس کے سر کی جو ہڈیاں تھی وہ ٹوٹ گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ اب بہن نے منتیں سماجتیں کی کہ میں آئندہ اس طرح نہیں کروں گی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے ایک تیز چھری لی اور اس کے سینے میں کئی وار کر کے اس کو دنیا سے فارغ کر دیا۔ تو اب دیکھیں، خود عیاشی کرتا ہے اور جب بات آئی بہن کی تو اس کو کس طرح اس نے دنیا سے فارغ کر دیا غیرت کے نام پر، اور اس نے اس کو کہا کہ آپ نے ہماری عزت جو ہے وہ خاک میں ملا دی۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح آپ کی بہن بیٹی ماں ہے اسی طرح دوسری کی بھی ہے۔ آپ جس طرح اپنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی سوچیں۔ اور یہ جو غیرت کے نام پر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام
جب سزا نافذ کرتا ہے تو اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جب گواہ ہوں گے اور بات ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد حد جاری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پکڑ کے اور اس کو قتل کر دیں. جس طرح اپنے لیے سوچتے ہیں تو اسی طرح دوسرے کے لیے سوچیں کہ جس طرح آپ اپنے عزت پر آنچ آنے نہیں دیتے تو اسی طرح دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں غیرت پیاری ہے اور ہم غیرت کے لحاظ رکھتے ہیں تو ہم وقت پر ان کی شادی کریں. بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کے جو ہے وقت پہ شادی کرے اور اس کے لیے بندوبست کرے تاکہ کل ہمارے لیے اس طرح مشکلات کا سامنا نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.